إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. کسی بھی آزاد اسلامی ملک کا باشندہ رہائشی ہونا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک خاص انعام اور نعمت ہے کہ بندہ جس ملک میں رہ رہا ہو وہاں اپنے عقیدے کے مطابق اسلام پر عمل پیرا ہو سکتا ہو، آزادی کے ساتھ کسی ڈر اور خوف کے بغیر، کسی بھی رکاوٹ کے بغیر، ملک بھی اسلامی ہو اور اسلام پر عمل کرنے کی آزادی بھی ہو، یہ اللہ کی طرف سے بڑا انعام ہوتا ہے۔ یہ ہمارا ملک اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر بڑا انعام ہے، احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جہاں آزادی سے پہلے مندروں کی گھنٹیاں بجا کرتی تھیں، وہاں اب مسجدوں سے اذانیں بلند ہوتی ہیں اور اذانوں کی گونج
ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ واقعتاً ہم پر اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم اس کی کبریائی، اس کی بڑائی اور اس کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت کا ڈنکے کی چوٹ ببانگ دوہل اعلان کر سکتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ گھروں تک محدود ہو کے، بلکہ لاؤڈ سپیکروں میں، باہر گلیوں، شہروں، بازاروں میں نکل کے۔ اور اس ملک کی خاص بات یہ بھی ہے کہ اسلام کے نام پہ بنا، اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ پہ رکھی گئی۔ جتنے بھی مسلمانوں نے ہمارے آباء و اجداد سمیت ہندوستان سے ہجرت کی، وہ کسی بندے کے لیے نہیں کی، کسی شخصیت کے لیے نہیں کی، نہ ہی یہاں کے کسی شہر میں آ کے آباد ہونے اور بسنے کے لیے وہاں سے ہجرت کی، بلکہ ہجرت کا مقصد صرف ایک تھا کہ ہم نے اپنے اسلام پہ کھل کے عمل کرنا ہے، بس ہمیں ایسا ملک چاہیے جو اسلام کے نام پہ بنا ہو۔ ہجرت اسلام کے نام پہ تھی، ہجرت لا الہ الا اللہ کے نام پہ تھی، اسی نام پر، اسی کلمہ پر یہ ملک جو ہے وہ وجود میں آیا۔ اگر لا الہ الا اللہ کا نعرہ نہ ہوتا، اسلامی ملک کا نعرہ نہ ہوتا، تو کوئی بھی اپنے گھروں کو وہاں سے چھوڑ کر ادھر آ کے آباد کبھی نہ ہوتا۔ وہاں بھی ہنسی خوشی بسا کرتے تھے، پورے علاقے مسلمانوں کے تھے۔ علاقہ چھوڑنا مقصد نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ ہم اسلام پر عمل پیرا ہو سکیں، اور جہاں جہاں اسلام کو ہماری ضرورت پڑے ہم بالکل بے خوف ہو کر، پرامن ہو کر اسلام کے لیے آواز بھی اٹھائیں اور اسلام کی اس ضرورت کو بھی پورا کریں۔ بدقسمتی یہ ہوئی، افسوس اس بات پہ ہے کہ آج ہمارے ملک میں اسلام کو پیچھے پھینک دیا گیا، اور یہ مسئلہ صرف ہمارے ملک کا نہیں، بلکہ اگر آپ اجتماعی طور پر مسلم ممالک کو دیکھیں تو وہاں کے حکمرانوں کو یا تو اپنی حکومت کی فکر ہے، سیاست دانوں کو اپنی پارٹی کی فکر ہے، کسی کو اپنے نام کی تو کسی کو آباء و اجداد کے نام کی فکر ہے۔ اسلام کی فکر رکھنے والے ملک اور ان کے حکمران بہت کم ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ وہی مسلم لیگ جو قائد اعظم محمد علی جناح کی جماعت تھی، جو بانی پاکستان کی جماعت تھی، آج کہتے تو یہی ہیں کہ اسی مسلم لیگ کی حکومت ہے، لیکن نظریے کو دریا برد کر دیا، نظریے کو چھوڑ دیا۔ وہ جو قائد اعظم کا نظریہ تھا کہ آئین ہمارا قرآن ہے، ہمارا دستور قرآن ہے، اس دستور کو چھوڑ دیا، اس آئین کو چھوڑ دیا، اور یہ آئین جسے ہم اسلامی آئین کہتے تھکتے نہیں ہیں۔ آپ اس آئین کی حالت دیکھ لیں اور اس آئین پر عمل درآمد کی حالت دیکھ لیں۔ حقیقت میں یہ جو حکومتی جماعت ہے اس وقت، اگر واقعتاً اسلامی پاکستان کی حکمران ہوتی تو فلسطینیوں کے حق میں اس طرح گونگ ہو کے نہ بیٹھی ہوتی۔ اگر واقعتاً اسلامی ملک کے حکمران ہوتے اور واقعتاً پکے مسلمان ہوتے، اس طرح خاموش رہ کے نہ بیٹھتے۔ اس وقت خاموش ہونا، اس وقت آواز بلند نہ کرنا، اس وقت زبانوں کو تالے لگا لینا
اور اس وقت اپنی حکومت کی، اپنے اقتدار کی اور اپنی پارٹی کی فکر ہونا، اور آگے بڑھ کے بات کروں، اس وقت اگر کوئی اپنے مسلک کو، اپنے فرقے کو، اپنی جمعیت کو، اپنی کسی جماعت گروہ کو، چاہے وہ لسانی ہو یا کسی مذہبی عقیدے کی بنیاد پر ہو، اگر آج بھی کسی کو اپنی جماعت کی فکر ہے یا جماعت کا نام فلسطین کے نام سے زیادہ اوپر وہ سمجھتا ہے، تو یاد رکھیے آپ پھر اسلام کے علمبردار نہیں ہیں۔ جو مسئلہ فلسطین ہے، مسئلہ مسجد اقصیٰ ہے، یہ پوری ملت کا مسئلہ ہے، یہ پوری امت کا مسئلہ ہے۔ اگر آپ اس مسئلے کے بارے میں بھی کسی کو دیکھیں کہ وہ اس مسئلے کی آڑ میں بھی اجاگر اس مسئلے کو کر رہا ہے، لیکن ساتھ کہہ رہا ہے میری جماعت، میری جماعت، میری جماعت، میری جمعیت، میرا گروہ، وہ یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، لازمی سی بات ہے اسے اپنے چندے کی فکر ہے، امت مسلمہ کی کوئی فکر نہیں۔ یہ بات بالکل صریح الفاظ میں سمجھنے کی، یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ جو اس وقت میں جو حالات آج ہیں، وہ میری جماعت یا میری سیاست یا میرا اقتدار یا میری پارٹی اگر اس چیز کا تذکرہ بھی ساتھ ساتھ میں کرتا ہے، پھر وہ امت مسلمہ کا خیر خواہ نہیں ہے۔ یہاں بات امت کی ہے، یہاں بات ملت کی ہے، یہاں بات امت کی وراثت کی ہے۔ ایسا مقام جو مسلمانوں کے نزدیک 3 مقدس ترین مقامات میں سے ایک ہے۔ لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، مسجد الحرام و مسجدی ھذا و مسجد الاقصی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 اگر بہترین مساجد ہیں کہ جن کی طرف بندہ رخت سفر باندھے، وہ یا مسجد حرام ہے، یا میری یہ مسجد یعنی مسجد نبوی ہے، یا پھر مسجد اقصیٰ ہے۔ 3 مقدس ترین مقامات میں سے ایک، اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ وہ جناب اسماعیل، جناب اسحاق، جناب یعقوب علیہ السلام کی وراثت ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کتنی فتوحات ہوئیں، بے شمار فتوحات ہوئیں، لیکن یہ واحد مقام ہے جس کی چابیاں وصول کرنے کے لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ سے فلسطین کا سفر کیا۔ صرف ایک مقام، بے شمار شہر فتح ہوئے، بے شمار ملک فتح ہوئے، اسلام کا دائرہ بے شمار پھیلا، بڑا، لیکن کسی بھی شہر کی فتح کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شہر کا سفر نہیں کیا چابیاں لینے کے لیے۔ چابیاں لینے کے لیے اگر سفر کیا تو یہ ارض مقدس ہے، یہ شہر فلسطین ہے، یہ مسجد اقصیٰ ہے جس کا انہوں نے سفر کیا، رخ کیا، اپنے غلام کے ساتھ ایک ہی اونٹ پر آئے، جیسے کپڑے پیوندوں والے میسر تھے انہی کپڑوں میں آ گئے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ تو امت مسلمہ کی وراثت ہے، یہ تو اسحاق و یعقوب علیہ السلام کی وراثت ہے، اور مسلمانوں کے لیے ایک مقدس ترین مقام ہے۔ آج جو فلسطین کے باشندے مسجد اقصیٰ کے ارد گرد رہنے والے اگر جنگ لڑ رہے ہیں، اگر وہ ڈٹے ہوئے ہیں، تو پوری امت مسلمہ کی طرف سے ڈٹے ہوئے ہیں۔ یہ تو ہمارے ادھر باتیں ہوتی ہیں نا، انہیں لڑنے کی ضرورت کیا ہے، انہیں حملہ کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ بعض تو ایسے لفظ ہمارے مسلمان ادھر جنہیں ہم دانشور تک کہہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں انہیں پنگا لینے کی ضرورت کیا ہے۔ ضرورت پتہ کیوں ہے؟ کیونکہ جو بات انہوں نے سمجھی ہے نا وہ ہمیں سمجھ نہیں آئی، وہ ہم یہاں بیٹھ کے سمجھ بھی نہیں سکتے۔ انہوں نے جو حالات پچھلے 50 سے زیادہ برسوں میں سہے ہیں، ان پہ جو حالات گزرے ہیں،
اب انہوں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ایسی زندگی سے یا تو چھٹکارا مل جائے، ہم بدل دیں ان حالات کو، یا پھر ان حالات کو بدلنے کے لیے اپنی جان دے دیں۔ پہلی بات، یا تو ان حالات کو بدل دیں یا بدلنے کے لیے اپنی جان دے دیں۔ اور دوسری بات، یہ جو ٹرمپ کہتا ہے نا چابیاں مجھے دے دو، کہتا ہے چابیاں مجھے دے دو، میرے حوالے کر دو۔ ہمارے بارے میں نا، پاکستانیوں کے بارے میں ایک دور میں امریکی اخبار نے ایک تصویر چھاپی تھی، اور ساتھ میں بیان کیا تھا کہ $500 کے لیے اپنی ماں کو بھی بیچ دیتے ہیں۔ تمہاری غیرت کی تصویر کشی یہ کی گئی، اور ادھر عربی کا ایک مقولہ ہے کہ شجاعت و بہادری اس کو کہتے ہیں اگر گھنٹہ بھی ٹک جاؤ نا، 1 گھنٹہ بھی ڈٹ جاؤ تو شجاعت کہتے ہیں اسے۔ بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، یا تو 1 گھنٹے کے بعد حالات بدل جائیں گے، یا پھر 1 گھنٹے کے بعد آپ اپنی جان دے دو گے، لیکن وہ جو ڈٹنا ہے نا 1 گھنٹہ، شجاعت اس کو کہتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بزدل کہلوانا نہیں چاہتے۔ یہ جو 2023 سے پہلے سارے ملکوں کی ساز باز، عرب ممالک بھی شامل تھے، ہمارا ملک بھی شامل تھا، کہ تسلیم کر لینا چاہیے، تسلیم کر لینا چاہیے۔ پاکستان میں رہنے کا ایک فائدہ اور ایک مزہ یہ بھی ہے کہ ہمارے پاسپورٹ پہ الحمدللہ لکھا ہوا ہے ساری دنیا میں جاؤ اسرائیل کے علاوہ، ساری دنیا، دل خوش ہوتا ہے، ساری دنیا میں جا سکتے ہو یہ پاسپورٹ لے کے۔ اسرائیل میں کیونکہ ہم نے اسے تسلیم ہی نہیں کیا، جس نے بھی لکھا ہے، جس نے بھی لکھوایا ہے، قائد اعظم سے لے کر اب تک کے جنہوں نے اس کو برقرار رکھا ہے، وہ اسلام کے حقدار ہیں، تعریف کے حقدار۔ یہ 2023 سے پہلے باتیں چل رہی تھی، تسلیم کر لینا چاہیے، مان لینا چاہیے، ڈھل جانا چاہیے، نرمی اختیار کرنی چاہیے۔ عرب ممالک کہا کرتے تھے کہ اکیلے تو نہیں مانیں گے، پاکستان کو ساتھ لے کے پھر مانیں گے، یہ تسلیم کرے گا تو تسلیم کریں گے۔ وہ 2023 کے اس حملے نے سارا کچھ بدل دیا، سب کچھ۔ یہ جو ہاتھ آگے بڑھانے والے تھے رک گئے، وہ جو زبانیں اسرائیل کے حق میں بولا کرتی تھیں خاموش ہو گئیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان زبانوں نے، ان نظروں نے، ان ملکوں نے چند بہادروں کو دیکھ لیا، اور دیکھ کے کیا کہا کہ ابھی ساری مسلم دنیا بزدل نہیں ہوئی، چند لوگ ہیں۔ یہ دوسری وجہ ہے، تاکہ دنیا کو دکھایا جائے کہ تم ایٹمی قوتیں ہونے کے باوجود، قدرتی وسائل اور دولت سے مالا مال ہونے کے باوجود جھکنے کے لیے تیار ہوئے بیٹھے ہو، لیٹنے کے لیے تیار ہوئے بیٹھے ہو۔ یہ امت مسلمہ ہے جہاں ایک جان کی قیمت، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ کعبہ کو دیکھ کے کہا کعبہ تیری عزت بڑی ہے، لیکن ایک مسلمان جان کی عزت تجھ سے زیادہ ہے۔ یہودی مسلمانوں کو مارے، تم ان کے ملک کو تسلیم کرنے کی باتیں کرو۔ اگر جرت ہے، بہادری ہے، شجاعت ہے، اگر امت میں کہیں پر کوئی بیداری ہے تو وہ تو یہ ہونے نہیں دے گی۔ دوسری وجہ یہ ہے۔ تیسری وجہ کیا ہے؟ یہ جو کہتے ہیں نا چابیاں ہمیں دے دو، ان کا جواب یہ ہے کہ چابیاں تو تمہیں نہیں دیں گے، ہاں ہمارے ہاتھ نہ رہیں تو پھر چابیاں لے لینا، ہمارے ہاتھ نہ رہیں تو پھر لے لینا چابیاں، ایسے تو نہیں دیں گے کہ تم مانگو، یعنی تم مانگو۔ ہمارا ایک حکمران تھا پرویز مشرف، تھا تو فوجی، لیکن 2001 کے حملے کے بعد جب امریکہ نے مطالبات رکھے نا،
مطالبات سامنے رکھے، وہ کوئی 8-10 مطالبات تھے، ان کا خیال یہ تھا کہ 1-2 بھی پورے ہو گئے نا، 1-2 بھی پورے ہو گئے نا، 1-2 پہ بھی مان گیا، بڑی بات ہے۔ انہوں نے کہا حیرانگی ہمیں اس بات پہ ہوئی کہ جتنے لکھ کے بھیجے تھے سارے مان دیے، جتنے لکھ کے بھیجے تھے سارے مان لیے۔ اپنے لوگوں کے خلاف چڑھائی کروانی ہو ان سے کروا لو، اپنے لوگوں کو مروانا ہو ان سے مروا لو، اپنے لوگوں کو پکڑوانا ہو پکڑوا لو، لیکن جیسے ہی یہ کافر کے سامنے آئیں گے یہ لیٹ جائیں گے۔ یہ ہم نے کئی سال سے تجربہ کیا ہے اپنے ملک میں، یہ لیٹ جاتے ہیں۔ یہ کسی کے وہ ادھر سے دھمکی آئی ہم پتھر کے دور میں دھکیل دیں گے، ادھر لیٹ گئے، ادھر لیٹ گئے، ادھر سے اشارہ ہوا ادھر سر جھک گئے۔ یہ اسلامی پاکستان کے حکمران نہیں ہیں، یہ تو ایجنٹ ہیں، یہ تو کسی اور کا کام کر رہے ہیں یہاں پہ، چاہے حکومت فوجی ہو یا حکومت سیاسی، میں تو دونوں میں کوئی تفریق نہیں کرتا۔ کوئی فرق نہیں۔ پھر ایک تو یہ کہ انہیں پنگا لینے کی کیا ضرورت تھی، دوسری بات یہ بھی کی جاتی ہے کہ جتنا مرضی زور لگا لو، جو مرضی کر لو، تم اسے ہرا نہیں سکتے۔ یہ ایک اور جو ہے نا وہ حوصلے پست کرنے والی بات ہے، حوصلے پست کرنے والی بات۔ بیٹھے کہاں ہیں؟ بیٹھے ہیں آگے کتابیں رکھ کے، قرآن رکھ کے، حدیث رکھ کے، ٹھیک ہے، اور قوت و طاقت کس کی بیان کر رہے ہیں؟ یہودیوں کی۔ نوجوانوں بہت سنتے ہو تم انہیں، بہت سنتے ہو، قرآن و حدیث آگے رکھا ہوا، بول کیا رہا ہے؟ تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بول کیا رہا ہے؟ آئرن ڈوم حافظہ اللہ تعالی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے والے، اور تم نہیں مقابلہ کر سکتے۔ امام ابن تیمیہ کے دور میں جب سب نے کہہ دیا کہ تاتاریوں سے مقابلہ ممکن ہے نہیں، تاتاریوں سے تو مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا، بس یہی بیان بیچا جا رہا تھا، ہر جگہ پہ یہی بات، تاتاریوں سے مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ ابن تیمیہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ اٹھا، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ وہ تاتاری جو لاکھوں کی تعداد میں تھے، جب واپس گئے ہیں تو درجنوں کی تعداد میں تھے۔ ہمیں ڈرا رہے ہیں، ہمارے ہی بندے، آپ لڑ ہی نہیں سکتے، آپ میں طاقت و قوت ہی نہیں ہے، آپ ہرا ہی نہیں سکتے، ان کا دفاعی سسٹم بڑا مضبوط ہے، ہمیں کیا سناتے ہو؟ ہم نے تو اس دور میں تاتاریوں کے ساتھ ساتھ صلیبیوں کو بحر ابیض سے کھدیڑ دیا تھا، انہیں بھی وہاں نہیں چھوڑا، جو تاتاریوں سے کہیں پہلے وہاں بسے ہوئے تھے کہ مسلمان تھوڑے سے کمزور ہوں، بس جو ہے ہم ان پہ چڑھ دوڑے۔ ہم نے تو اس دور میں تاتاریوں کے ساتھ ساتھ ان کا بھی صفایا کیا۔ پہلی قسم کے لوگ ہمارے حکمران، دوسری قسم کے لوگ وہ جو کہتے ہیں غلطی فلسطینیوں کی ہے، تیسری قسم کے لوگ یہ جو کہتے ہیں تم سے ہو گئی کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی زندگی دے اور ہمیں بھی زندگی دے، پھر ہم دونوں دیکھیں گے کہ کیسے کچھ نہیں ہوتا۔ کیا اللہ کی مدد سے مایوس ہو جائیں؟ کیا سمجھ کے بیٹھ جائیں کہ اللہ ہمارا ساتھ چھوڑ چکا ہے؟ لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون۔ او بھئی رب کی رحمت سے مایوس گمراہ لوگ ہوتے ہیں، گمراہ لوگ ہیں جو رب کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں، کافر ہیں جو رب کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ مسلمان کیا کہتے ہیں؟ سورہ احزاب اگر آپ پڑھیں نا، آپ سورہ احزاب پڑھیں، اس میں غزوہ احزاب کا تذکرہ پڑھیں، منافق اس میں کیا بات کہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں منافق کہتے ہیں یا اہل یثرب لا مقام لکم،
او مدینہ والو آج تو اتنے گروہ اتنے لشکر آ گئے ہیں کہ تم ان کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے. ذرا غور سے اور توجہ سے یہ بات سنیں. یہ منافقوں کا قول ہے. یا اہل یثرب لا مقام لکم، او مدینہ والو ٹک نہیں سکو گے. یہ منافقوں کا قول ہے جنہوں نے کفار کو مد مقابل دیکھ کے کہا یہ اللہ نے ان کا ہم سے وعدہ کیا، اللہ کے رسول نے، اور اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جھوٹا وعدہ کیا ہے. اتنے لوگ آئیں گے، اتنی قوت لے کے آئیں گے. اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب مومنوں نے دیکھا نا لشکر آ رہے ہیں، قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، انہوں نے کہا وہ انہی کا تو ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا ہے. وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ اور اس کا رسول جھوٹ بولتے. کیا خیال ہے تمہارا؟ آئرن ڈوم کو دیکھ کے رنگ بدل لیا، نیت بدل لی، ایمان بدل دیا. کیا اللہ اور اس کے رسول نے جھوٹے وعدے کر رکھے ہیں؟ ایمان کے لیے اٹھنے والوں سے اللہ اور اس کے رسول نے کبھی جھوٹ بولا؟ کبھی بھی نہیں جھوٹ بولا. اللہ کا کیا ہوا وعدہ ومن اصدق من اللہ قیلا، اس سے سچی بات کسی کی نہیں، اس سے سچا وعدہ کسی کا نہیں. لا یخلف اللہ المیعاد، وہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. وہ جو بات کہتا ہے اس سے سچی حق بات ہوتی ہی کسی کی نہیں ہے. یہ تیسری قسم کے لوگ سمجھیں جو کہتے ہیں مقابلہ ہے ہی نہیں. کیوں مقابلہ کیوں نہیں ہے؟ یہ بدر میں ہوتے تو بدر میں بھی یہی کہتے ہیں مقابلہ ہی کوئی نہیں. یہ احزاب میں تو خیر کہا انہوں نے کہ مقابلہ ہے ہی نہیں. اللہ کے بندو، مسلمان مومن جو ہوتا ہے وہ سامنے والے کی قوت اور طاقت نہیں دیکھتا. ہاں اس کے پاس اگر وسائل کم ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آ رہے ہیں، پتھر لگے ہیں، پاؤں لہو لہان ہیں. اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اللہ میں کمزور ہوں، طاقت ہے نہیں، وسائل بھی نہیں ہیں، لوگوں کے مقابلے میں اکیلا ہوں. یہ ساری باتیں تیرے سامنے رکھتا ہوں، یہ تیرے سامنے رکھتا ہوں. یہ ساری چیز دیکھ کے وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، وہ تو چاہتے تھے کچھ آپ نرم ہو جائیں، وہ بھی نرم ہو جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی اختیار. معاملہ دین کو، یار آپ کے بچے کٹ رہے ہوں، آپ کے گھر کی دیوار پہ کوئی چڑھ آیا ہو، آپ کی عزت جان اور مال کو خطرہ ہو، اسلحے سے لیس ہو بندہ جو آپ کی دیوار پہ چڑھا ہوا ہے، کیا بیان ہوگا آپ کا؟ اس سے لڑا نہیں جا سکتا، اس سے نہیں. آپ اکیلے ہیں، نہتے ہیں، لیکن آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ کے مال کو خطرہ ہے، آپ کی عزت کو خطرہ ہے. کیا بیان ہوگا؟ اس سے تو نہیں لڑا جا سکتا. یہ تو اسلحے سے لیس ہے. ایسی بزدلی نہیں دکھائیں گے آپ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان ان کی آپس میں اگر کسی نے مثال لینی ہو نا کہ آپس میں ان کی محبت اور ان کا تعلق وہ کیسا ہے، ایسے ہی جیسے ایک جسم ہوتا ہے. اذا اشتکا عین، آنکھ میں درد ہے سارا جسم بے چین ہے، سر میں درد ہے سارا جسم بے چین ہے، جسم کے کسی حصے میں درد ہے ساری رات آنکھیں جاگ کر گزارتی ہیں، تکلیف محسوس کرتا ہے، بخار محسوس کرتا ہے. یہ ایسے ہی مومنوں کے جسم ایسے ہی ہیں جنہیں وہ تکلیف محسوس نہیں نہ ہو رہی، جنہیں ان کا درد محسوس نہیں نہ ہو رہا. وہ جو بموں سے کھلونوں کی طرح اڑائے جا رہے ہیں، اگر ان کا درد محسوس نہیں ہو رہا، پھر ذرا اپنے ایمان کو ٹٹولیں، پھر ذرا اپنے ایمان کا جائزہ لیں. جو ابھی بھی ہماری نوجوان نسل کو یہ کہہ کر گمراہ کر رہے ہیں کہ نہیں ان سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، وہ بھی اپنے ایمان کا جائزہ لے. فیصلے اللہ کرے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ